ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل خاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس سوچ میں لب خشک ہوئے اس خوف سے چہرہ زرد ہوئے اس سوچ میں لب خشک ہوئے اس خوف سے چہرہ زرد ہوئے اگر حق پہ مٹا تو جنت ہے اور یوں ہی مرے تو کیا ہوگا طاغوت زمانہ ان پر بھی ایک آج ستم ہو ہلکا سا کچھ لوگ ابھی تک ہاتھوں میں اپنے کا پرچم تھامے اے مولا بنا دے ہم کو بھی تو راہ حق کا شہدائی عزت دے اس ذلت سے یا جوش شہیدہ ہم کو دے وہ تقوی دے وہ ایمان دے وہ حمدت دے وہ غیرت دے وہ نقش صحابہ ہم کو دے وہ عزم طالب ہم کو دے میرے محترم اور عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت کے قانون ہے اور قدرت کے نظام ہے کہ جب تک انسان اپنے اندر محنت کرنے اور اس چیز کے لیے اپنے آپ کو قبول کر دینے کا جذبہ پیدا نہیں کرتا اس وقت تک اللہ رب العزت اس کو ترقی سربلندی اور کامیابی سے کنار نہیں کرے جیسے کہ جب تک کانا مٹی میں جا کر اپنے آپ کو نہیں مٹاتا تب تک وہ کھیت میں سے کوئی شاداب کشش نہیں ہوتا اس لیے شاعر کہتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے ایسے انسان جب کسی چیز کی دیکھ بھال اور اس کی حفاظت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو کھیت وہ چیز اپنی حفاظت کھو بیٹھتی ہے وہ چیز اپنی حالت پر باقی نہیں رہتی مثال کے طور پر اگر کسان اپنے کھیت میں محنت کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دے تو وہ کھیت اناج بننا دینا تو دور کی بات ایک وقت آئے گا کہ وہ کھیت نہیں بلکہ جھاڑیوں میں تبدیل ہو جائے گا اور اس طرح طرح میں موزی جا کر اپنا بسیرا بنا لیں گے اسی طرح اگر کسی کشتی پر کئی کشتیاں چلانے والے بھی سوار ہو اور اس کشتی کو صحیح رخ چلانے اور آگے بڑھانے کے بجائے ہواؤں کے رخ پر پانی کے بہاؤ پر دھارے کے سہارے اس کشتی کو چھوڑ دے تو ایک وقت آئے گا تو وہ کشتی اپنے سوار منزل سے کہیں دور ہوتے چلے جائے وہی وہ کشتی کسی دھوان پھنس ڈوب جائے گی یا کسی چٹان اور جزیرے سے پٹا کر پاش ہو جائے میرے دوستو اس سے معلوم ہوا انسان کو کامیابی کی منزل حاصل کرنے کے لیے اور کسی چیز کو بنانے اپنی حالت پر باقی رکھنے کے لیے محنت کوشش اور جدوجہد کی فرصت کرو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ تدبیر کے دستے ذرے سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے کہ تدبیر کے دستے ذرے سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان دوستو آج ہم مسلمان ایک شکست خوردہ قوم کی طرح شکستہ کشتی پر سوار ہیں جب تک ہم اس ایک عالم اسلام اس کشتی کو ذلت و رسوائی کے سمندر سے مصیبتوں اور پریشانیوں کے خطرناک بھاؤ سے نکالنے کی کوشش نہیں کرے گا اس وقت تک ہم مسلمان اس دنیا میں اپنی شان و شوکت کا پرچم نہیں لہرا سکتے وہ قوم اس سب کا ہستی سے مل جاتی ہے جنہیں احساس حال کی تو مستقبل نہیں ہوتا جب تک ہم مسلمان اپنے سب حالی کو دور نہیں کرتے ہوئے اپنے اوپر سے غفلت و سستی کے چادر کو اتار پھینک کر میدان عمل میں نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم مسلمان اس دنیا میں اپنا روح و دل نہیں کر سکتے جب تک ہم مسلمان اپنے اندر
دینی اور سیاسی بیداری پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم مسلمان اس دنیا میں اپنے شان شوکت کا پرچم نہیں رہے. قرآن کریم اللہ رب العزت کا صاف طور سے اعلان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، جس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خوب کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت میں بدلے. آج جب تک ہم مسلمان اپنے اندر دینی اور سیاسی بیداری پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک اس دنیا میں ہم اپنا رعب دبدبہ قائم نہیں کر سکتے. آج اپنی مسلم قوم سے قدر و رسوائی اور دقت و پسندی کی گہری کھائی سے نکالنے کی سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے پہلی ذمہ داری ہماری قوم کے نوجوانوں کے قدر پر عائد ہوتی ہے. اس لیے کہ نوجوان قوموں کے دھڑکتے دل ہوا کرتے ہیں، نوجوان قوموں ملت کا امانت سنبھالنے والے ایک اہم ستون ہوتے ہیں، نوجوان قوموں کی ریڑھ کی حرکت کرتے ہیں. اس لیے کہ جب جب نوجوانوں نے اپنے خانے کا انتظار کیے ہیں تب تک ان نوجوانوں نے اپنے قوم کو وہ عروج کیا ہے، وہ مقام کیا ہے جس کو دیکھ کر دوسری قوم آشش کرتے ہیں. ایک وہ بھی امت عدالت مند نوجوان تھا قربان جائے صادق محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ پر کہ جس نے صرف اپنے 18 سال کی عمر میں ہندوستان پر 10,000 لشکر کے ساتھ حملہ کیا، جس کا مقصد صرف اس قافلے کی رہائی نہیں تھی جسے راجہ داری کے فوجوں میں قید کر دیا تھا، جس نے نوجوان عمر کے عالم مسلمان لڑکی میں تھی، جس نے وہیں سے مسلم حکمرانوں اور مسلم نوجوانوں کی غیرت کو اتارتے ہوئے کہا تھا کہ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اے مسلم حکمرانوں، آج ہماری عزت خطرے میں پڑی ہوئی ہے. اگر آج ہماری عزت رک گئی تو کل قیامت کے دن اس کا جواب تیار کر. اے مسلم حکمرانوں، اے مسلم نوجوانوں، کیا جواب ہوگا اس وقت جب خدا تعالیٰ ہم سے کہے گا کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر کے بتا کے معاملہ کیوں رکا، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر کے بتا کے معاملہ کیوں رکا. مجھے احسنوں سے گرا نہیں تو یہ بڑی کا سوال ہے. جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی خبر ملی تو بے شہر و قرار ہو گیا اور راجہ دہل کو اس کے سبق سکھانے کے اپنے 10,000 لشکر کے ساتھ سن کے سفر پر ہوئے. زبردست گلزار کی جنگ شروع ہوئی اور پھر دیکھتے اتباع کی جنگ ساتھی محل کی اپنی حکمت عمل سے نصیر راجہ دہل کو شکست کے پاس گیا، بلکہ ہندوستان کے 70 چھوٹے بڑے راجا اور گورنروں کو زیر و زبر کر کے سرزمین ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لگایا. محمد بن قاسم کو 40-50 سال کا تجربہ کار انسان نہیں تھا بلکہ ہمارے علاقے کا ایک نوجوان کے جذبات اور جوشیلا نوجوان تھا. غور کریں کہ ملت کے وہ نوجوان کیا تھے اور اب کیا ہے. کہتے وہ نوجوان جن کا دن $2 کے تصادم سے مسرور ہوا کرتا تھا آج دونوں گھوڑوں کے تبسم سے اس کے جان کی جان آتی ہے. کہتے وہ تو نوجوان جو جن کے ہاتھوں میں کرکٹ کے بدلے اور اس لیے میرے امت مسلمہ کے یہ پرسند ہو اسلام اور اپنا حق ظالم کے سامنے رونے اور گرانے اور کٹورے لینے بھیک مانگنے سے نہیں ملتا بلکہ کبھی کبھی اس سے چھین کر دینا پڑتا ہے. قوت بازو آسنا شکوہ کر سجاد سے، قوت بازو آسنا شکوہ کر سجاد سے آج تک کوئی قفص ٹوٹا نہیں صرف فریاد سے. اس لیے اب وقت آ گیا الاسلام یعلو علی الولا کے پرچم لہراتے ہوئے دنیا پر یہ ثابت کر دو کہ مٹا سکے حق کو اس زمانے میں دم نہیں، مٹا سکے ہم کو یہ زمانے میں دم نہیں، زمانہ ہم سے ہے زمانے سے نہیں. اسی چند باتوں پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سے زیادہ آگے تو